بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نمبر 1، اعلیٰ ترین نعمت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن گزرا۔ اتنی اعلیٰ نعمت آخرت کی، اور بقا کتنا باقی رہے گی، اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا کچھ؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان۔ جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا۔ دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی۔ جگہ اگر جنت میں مل جائے تو خیر من الدنیا وما فیہا۔ ارے تم ترستے ہو ایک دکان کو، تم ترستے ہو ایک بنگلے کو، ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے، موسع یدہ فی الجنہ، ہاتھ برابر اگر جنت میں جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت کی وہ ہاتھ پر جگہ اس سے زیادہ حسین۔ کتنی حسین جگہ ہوگی اندازہ لگائیے، دنیا میں کتنا حسن بکھرا پڑا ہے۔ آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیے، کسی جھرنے کے کنارے، کسی آبشار کے سامنے، کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھیے، کسی برگزار کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیے، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھیے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھیے، اور لہکتے چمکتے سرسراتے بادلوں کو دیکھیے۔ تمام طرف اس میں بکھرا پڑا ہے، لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کتنی حسین اندازہ لگائی۔ اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی، اس کے لیے انعامات، اکرام، عزت، اور رہنے کے لیے بہترین جگہ، کھانے کے لیے بہترین چیزیں، پہننے کے لیے بہترین لباس، بہترین جوڑا، ساتھی، آزادی، رضا، اپنا دیدار، عزت، حکومت، بادشاہی، ساری تمنائیں پوری۔ اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے، اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کی قربان کرنے کی وجہ سے، چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا، اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا بیضا جعادا مکحلین ابناء 33 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جب داخل ہوں گے تو ان کے جسموں کے اوپر بال نہیں ہوں گے، سر کے اوپر تو ہوں گے لیکن اس کے علاوہ جو ہے کہیں بال نہیں ہوں گے، اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، ان کے داڑھی نہیں ہوگی۔ بالکل ابھی یوں سمجھیں کہ آپ جیسے کہ ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے، جوانی میں ریکھائیں اس کو آتی ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ہوگا، اور سفید اور گھرالے بالوں والے مکحلینا، آنکھیں ایسی جنتیوں کی ہوں گی کہ جیسے سرمے لگائے ہوئے، سرمگی آنکھیں وہ پائیں گے۔ جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں، یا ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی ہو اور مکمل طور سے سایہ ہو، ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے۔ نبی نے کہا سنن ترمذی کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2526، لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے، کیا کہنا اس کے سیمنٹ کا، ملاتھا المسک الاظفر، خوشبودار مسک ہے، حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کے سنگ ریزے لولو اور یاقوت ہیں، وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محلوں کے اندر سفید مینار ہیں، سفید مینار اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور وہاں کی جو مٹی ہے
وہ خوشبودار مٹی ہے. نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں. وہاں کے خیمے کیسے خیمے ہوں گے, کس طریقے کے ہوں گے؟ حور مقصورات فی الخیام, سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72. حور مقصورات فی الخیام, کہ حوریں جو ہے وہ خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی. جنتیوں کے لیے جنت کے اندر الگ الگ خیمے ہوں گے, ٹینٹ بنے ہوں گے. عینا فیہا تسمى سلسبیلا, سوچ کے لذت کے چشمے شراب کے جاری ہوئے رہیں گے جن کا نام سلسبیل ہوگا. اس سوچ کے لذت کا کے شراب کا جو چشمہ بہ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, اور وہ چھلکتے ہوئے جام ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں, جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے, ان کے ہاتھوں میں وہ شراب کے جام ہوں گے اور وہ ان کے اندر چکر لگاتے رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو ایسے وہ چلیں گے جنتیوں کے بیچ میں, ایسا لگے گا جیسے کہ موتیوں کے دانے بکھرے ہوئے. اتنے حسین, اتنے خوبصورت وہ بچے ہوں گے کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, ایسا ہے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں جو لڑک رہے ہوں ادھر سے ادھر. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور اے میرے پیارے پیغمبر اگر تم جنت کو دیکھ لو تو تم جنت کو عیش و آرام اور بادشاہوں کی طرح رہنے والی جگہ پاؤ گے. سب سے پہلی چیز سورہ جو رات سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی, رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے. ان کی بیویاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گی تو ان کے ساتھ رہیں گی. اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت کو جنت کی جو ہے میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے. اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے. اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا جنت کے پھل جو ہے بیش بہار ہے اور وہ دائمی ہوں گے, کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے. اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا کہا جنت میں بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی, حالانکہ وہ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گی نہیں, یاد رکھیے. تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا. اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہا اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیے اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر جو تختوں پر جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھیں گے. اہل جنت جو ہے عقل پر اثر نہ کرنے والی مطلب عقل نہ مارنے والی شراب جو ہے سفید رنگ کی شراب جو ہے اس کا لذت جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ طور سورہ نمبر جو ہے 52 اور اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 میں اللہ نے فرمایا کہا ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینا چھینی کریں گے, ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ جو ہے سرزد ہوگا, اور جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اور خوبصورت جو ہے مسندوں پر وہ جو ہے بیٹھیں گے. اسی طرح جنتیوں کے تعلق سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں 17 میں اللہ نے فرمایا کہا اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو ہے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم جو ہے کسی نفس کو نہیں ہے, مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 72 کے اندر اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائے گا, مطلب رزق ہمیشہ ہوگا, اس کی فراوانی ہوگی, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 13 اور 13 سے 16 میں اللہ نے فرمایا کہا جنت میں جو بلند اور بالا تخت ہوں گے جہاں جو ہے پینے کی مشروبات ہوں گے اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر جو ہے انہیں پئیں گے. اسی طرح جنت کی نعمتیں بہرحال لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی. حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی وہ یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف اعمال کرنے والے لوگ جو ہے داخل ہوں گے, جیسا باب الصلاح ہے, باب الجہاد ہے, باب الصدقہ ہے, باب الریان ہے, اس سے لوگ داخل ہوں گے. اسی طرح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی جو ہے وہ 1200 سے 1300 میل ہے. میں نے اس کی تفصیلات بہرحال اس میں رکھی تھی کہ جو ہے مکہ شہر سے بصرہ یا مکہ شہر سے ہجر نامی ایک مقام جو ہے جو بحرین میں وہاں تک جو ہے جنت کی جو ہے یہ جو ہے چوڑائی ہے. تو بہرحال ہم جو ہے جنت کی جو ہے نعمتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی بہرحال وہ دیکھ رہے
رہے تھے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو ہے جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے 100 سال کی جو ہے مسافت ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت کے محل، بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا، کس طرح کی اینٹ ہوں گی، کس طرح کے گارے ہوں گے، کس طرح کی جو ہے اس کی گھاس ہوں گی، یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہرحال الحمدللہ ہم نے جنت کے تعلق سے دیکھی تھی. اور ایسی ایسی نعمتیں جنت کی، ایسی عیش ہے یا ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی جو ہے کان نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا. یاد رکھیے بس جنت ایسی ہے. محلات کیسے محلات ہوں گے، گھر کیسے گھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہترین مکانات ہیں جنات عدن کے اندر موجود ہیں، بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں، بالا خانے تیار کیے گئے ہیں. کیا کہنا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. ہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں، بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں، تہ بتا کمرے ہیں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا کہنا محل کا؟ اس کے اندر جتنے بھی برتن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے. کیا کہنا جنت کے محل کا؟ اس کے اندر عود کی لکڑی جل رہی ہوگی، لوگ خوشبو محسوس کریں گے، سونگیں گے. گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے، محلات کے بارے میں کیا کہا جائے، کوئی سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا. اور سب سے چھوٹی جنت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے وہ دنیا کے، ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوں گی. سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی؟ دنیا سے 10 گنا بڑی، 10 ٹائمز اس سے بڑی. سب سے اسمالسٹ ہے، یاد رکھیے. بڑے بڑے کتنے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا، کیسا جنتی ہوگا؟ کہ یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کے جہنم کو دیکھے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا. آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے. جب یہ جہنم سے بچ کے، پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا، اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا، بڑا خوبصورت. یہ اس کو دیکھتا رہے گا، دل میں اس کی آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں. یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے، اس کا پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں. اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی، تو مزید مانگنا شروع کر دے گا. اللہ نہیں اے دے چھوڑو نا، پہ اور کچھ نہ مانگنا، اے تے دے چھوڑو نا. پہلی بات تو پہلا سوال تو پورا ہو نا. اللہ اس کے نیچے بٹھا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک نیا درخت نمودار ہوگا. یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، میں نہیں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے. اللہ مالک وہ درخت جو ہے نا اب مجھے اس کے نیچے. اللہ کہ کبھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہ بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا، اس کے نیچے پہنچا. اللہ کہے گا جول بیٹھ جا کے وہاں، اس کے نیچے بیٹھ جائے. جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا، باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم آخری بات، بس یہ درخت. اللہ کہے گا جاؤ اس کے نیچے بیٹھ جا. اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. میں بھی ریاض سے آیا ہوں، ہم ریاض سے مکہ کے لیے ٹریول کرتے ہیں. حاجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنے بھائی کو، تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں، 1000 کلومیٹر تک ریت ہی ریت نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. آپ کے یورپ میں آئے ہیں، کہیں درخت ہے، کہیں بادل ہے، کہیں بارش ہے، تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے. ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے، کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے. وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ کہے گا جا جنت میں. حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت میں
جنت میں کہاں جاؤں؟ جنت تو بھر گئی، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضہ ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، یہ واپس آ جائے گا۔ اللہ جنت میں کہاں جاؤں؟ ادھر تو کوئی شے بھی نہیں نا، جنت بک ہو گئی ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے اترضا، کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ؟ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے۔ اللہ راضی ہوں۔ مالک فرمایا گیا یہ جنت تیرے لیے، ومثل ذلک ومثل ذلک، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، 5 جنتیں تیری۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا، کہ اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ کی طرح مانگ، کیا مانگتا؟ ڈیمانڈ کر۔ اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا، اب یہ اپنے دل میں اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگتا شروع ہو جائے گا۔ اس کی زبان خشک ہو جائے گی، تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، یاد کروائے گا۔ اولا تريد كذا سل مني عبدي كذا، بندے یہ مانگ لے، بندے یہ مانگ لے، تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ ہاں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمان اور رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں، تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ یہ آخری جنتی ہے؟ کہاں یہ میرا آخری جنتی؟ کہا جو سب سے پہلا اور اعلیٰ جنتی ہے اس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو وہ جنتی ہے، اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ اتنا رحمان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ، اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ، وہ اس جنت میں آنے کے لیے شرط لگا رہا ہے، بندے یہ جنت تجھے ملے گی، شرط کیا ہے؟ ثم لقیتنی، جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیئا، اس اصول پہ قائم رہنا، تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا، تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری دنیا بھر کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ۔ ایک شخص نے 99 مرڈر کیے، 99 مرڈر، 99 بندے مارے۔ پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہا یہ نے 100 چوہے کھا کے بلی اج نو چلی، کے پہ کر دے ہو جی؟ تواڈے واسطے معافی نہ ہو سی؟ انہوں نے کہا چلو میں تے جانا ہی جاننا، مجھے تسی کیوں لگے پھر دے ہو؟ تلوار کٹی، سینچری پوری، اس کو بھی مار دیا۔ پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے، سینچری، معافی ہے؟ کہا ہاں ایک شرط ہے معافی کی، یہ برا ماحول، یہ گندی سوسائٹی، یہ بیڈ فرینڈز، چھوڑ دو ان کو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بستی اللہ والوں کی ہے، وہاں جا کے رہو۔ اپنی بستی سے نکلتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جنت والے فرشتے بھی آگے روح قبض کر ہمارا ہے، جہنمی آگے ہمارا ہے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ بحث ہو گئی، فیصلہ مالک کے دربار میں بلند ہوا، اللہ کیا کریں؟ مالک کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلا ہے، کہا پیمائش کرو، اگر زمین اس کی جدھر جا رہا تھا اچھی سوسائٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا، بری سوسائٹی 100 بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا۔ رحمان کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، زمین پہ وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا، بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا۔ پیمائش ہوئی، ایک بالشت وہ قریب نکلی، مولا نے جنت عطا فرما دی۔ یہ ایک کویسچن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جب تم شرک نہیں کرو گے، اپنے دامن کو بچا لو گے، تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، ایماندار ہو گئے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بعد پھر اسلام ہمیں عمل صالح کی دعوت دیتا ہے، نیک عمل کی۔ توحید فائدہ مند ہوگی جب ہم نیک اعمال کریں گے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا، عمل صالح کا ذکر آیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ ویری سمپل ڈیفینیشن۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، پہلی شرط۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرطیں آئیں گی تو عمل صالح قرار پائے گا۔